آج انشاءاللہ جنگ جمل کے تعلق سے کچھ باتیں ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ ایک مسلمان کو جب کبھی صحابہ کرام کا تذکرہ ہو، صحابیات کا ذکر ہو، تو کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان مبارک شخصیتوں کے تعلق سے، ان عظیم شخصیتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ اپنے کلام میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بھی ان ضوابط کو، ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ان کے تعلق سے، ان کی زندگی کے تعلق سے سننا چاہیے، بالخصوص وہ واقعات جو صحابہ کرام کے اندر اختلاف کی وجہ بنے، آپ کے اندر اختلافات ہوئے اور صحابہ کرام کے ان اختلافات کو مشاجرات صحابہ یہ عنوان دیا گیا۔ لہذا چونکہ جنگ جمل بھی ایسا ہی ایک واقعہ ہے جس کے اندر بہت سی باتیں اس کے حوالے سے کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں، ان میں دشمنان اسلام، اہل تشیع، اندر باہر کے بہت سے ایسے عوامل، عناصر شامل ہیں کہ جنہوں نے اپنے مکتب فکر، تھاٹ آف اسکول کے تحت جو ان کو سوٹ کرتی تھیں ایسی باتیں شامل کی ہیں۔ اس اعتبار سے اسلاف نے اس پر بہت محنت کر کے جو اس کے تعلق سے صحیح باتیں ہیں وہ امت کے سامنے رکھ کر اپنے فریضے کو اور اپنے ایمان کے ثبوت کو پیش کیا، کیونکہ ایک مسلمان، اس کے ایمانیات کا یہ حصہ ہے صحابہ کرام کا دفاع کرنا۔ جنگ جمل جو 36 ہجری میں ہوئی، اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ان کا آپس میں تنازع ہو سکتا ہے، دو مسلمان جماعتوں کا آپس میں تنازع ہو سکتا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی مقام پر اس کا ذکر کیا کہ جب دو مسلمان گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو پھر مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پر بیان کیا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو ایسے جنتی، یعنی اللہ نے ان کے مقدر میں جنت کو لکھ دیا ہے، مگر دنیا میں ان میں آپس میں کبھی نزاع، کبھی کوئی ایسی نا اتفاقی بات ہوتی ہے کہ وہ باہم آپس میں ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں، مگر یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرنے سے پہلے جب وہ پل صراط کو پار کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ تمام ان کے آپس میں جو بھی اختلافات تھے، جو باتیں تھی، اس کو اللہ نکال دے گا اور اس کے بعد ان سب کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو ہمیں اس بات کو لے کر کے کہ صحابہ کا آپس میں تنازع ہوا، صحابہ کا آپس میں تنازع ہوا یا معاملہ ہے، ہمیں اس کو لے کر کے وہ جو اسلام ہمیں اس معاملے میں رہنمائی کرتا ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جب کبھی بھی اس طرح کا عنوان آتا ہے تو اسلاف کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ قرآن مجید کی جن آیات سے وہ استدلال کرتے ہیں ان حالات میں رہنمائی کرنے کے لیے، ان میں سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے جو بغیر کسی ایک شوشے کے فرق کے، ایک زیر و زبر کے، پیش کے فرق کے ساتھ 2 مرتبہ سورہ بقرہ میں آئی ہے، اور وہ آیت ہے تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، جو انہوں نے اعمال کیے، کمائے، وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہے۔ انہوں نے کیا کیا، تم سے اس کا سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے کہ صحابہ کرام کو کس طرح کے حالات کا سامنا تھا اور انہوں نے اس میں سے اپنے آپ کو کیسے نکالا، کیا طرز عمل اختیار کیا،
وہ ہمارے لیے ہر دور کے مسلمان کے لیے اس کے اندر رہنمائی ہے، اس طرح کے حالات میں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے۔ جنگ جمل کا جو نام ہے جنگ جمل، اس کی وجہ تسمیہ، اس کا نام جنگ جمل کیوں ہے؟ اس لیے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس میں شامل تھی، اور آپ ایک اونٹ کے اوپر، جس پر ہودج تھا، اونٹ کے اوپر جو ہے وہ جو رکھا جاتا ہے، جس میں خواتین جب بیٹھتی ہو تو ہودج اس میں ہوتا ہے اوپر اس کی پیٹھ پر، تو ایسے اونٹ کے اوپر آپ سوار تھی۔ تو عربی زبان میں اونٹ کو جمل کہتے ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت۔ تو اس طریقے سے جمل جو ہے وہ اونٹ کے لیے ہوتا ہے، اس نسبت سے اس کا نام جنگ جمل ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس جنگ سے پہلے اس کا ایک پس منظر ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کے اسباب ہیں، اس کی وجوہات ہیں، اس کے عوامل ہیں، فیکٹرز ہیں، وہ سب ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ اس کو درکنار کر کے ان اسباب کو، عناصر کو، فیکٹرز کو الگ کر کے صرف واقعات کے اوپر اگر نگاہ رکھی جائے تو انسان صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ اس نسبت سے جنگ جمل ہو یا جنگ صفین، دونوں کی ایک مرکزی وجہ ہے، وہ ہے شہادت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کا قصاص کو لے کر اختلاف۔ عثمان بن عفان کی شہادت اور ان کے قصاص کو لے کر اختلاف، یہ بنیادی وجہ ہے۔ عثمان بن عفان کی شہادت کے بعد جو فتنوں کا ظہور بڑھتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا، وسعت اختیار کرتا چلا گیا۔ جب بھی آپ عثمان بن عفان کی شہادت کے بعد کے ادوار کو دیکھیں گے، اس کے اندر فتنہ جو ہے وہ نہ صرف یہ ہے کہ بڑھا بلکہ پھیلتا ہی چلا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مدینہ کے اندر جو مرکز تھا اسلام کا، اور محترم شہروں میں سے دو، یہ بھی ایک شہر تھا مدینہ۔ ممتاز صحابہ مدینہ کو چھوڑ کر جو ہے وہ دوسرے مقامات کے اوپر آپ کا شفٹ ہو جانا، یہ بھی اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عثمان بن عفان سے محبت، شدید محبت، اور ہم جانتے ہیں، ہم اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں کہ محبت کی ایک وجہ احسانات ہوتے ہیں، اور 12 سالہ آپ کا دور خلافت، اس کے اندر جو اسلام کو وسعت ملی، اسلام کو جو قوت ملی، تو آپ کے کارنامے اس سے بھی صحابہ کرام مسلمان واقف تھے۔ اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر آپ جب سے ایمان لائے ہیں اور شہادت تک امت مسلمہ کے اوپر آپ کے بڑے احسانات رہے ہیں۔ محبت ہونے کی وجوہات بڑی جو ہے وہ ایک دلی قلبی لگاؤ عثمان بن عفان سے اہل ایمان کو تھا، صحابہ کرام کو تھا۔ مثالیں تو بہت ہیں جو آپ نے بڑے بڑے ایثار اور قربانیوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ مدینہ جب ہجرت کر کے صحابہ کرام گئے ہیں، تو مدینہ جانے کے بعد پانی کا ایک بہت اہم مسئلہ تھا۔ عثمان بن عفان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپیل کی مسلمانوں کو پانی کی، پینے کے پانی کی جو تکلیف تھی، تو اس وقت ایک بہت ہی خطیر رقم، اور یہودی اس کنویں کا مالک تھا، اس نے اس کی بہت بڑی قیمت لگائی، اور سودا اس پر طے ہوا کہ ایک دن مسلمان پانی اس کا استعمال کریں گے اور ایک دن جو یہودی ہے وہ۔ بہرحال 2 مرتبہ آپ نے اس کو خریدا، پہلے اس شرط کے ساتھ بڑی قیمت دے کر، اور پھر بعد میں یہودی اس بات پر آمادہ ہوا کہ پورا ہی آپ لے لیں اس کو۔ اور آپ نے یہ پہلا وقف تھا، وقف امت مسلمہ کے لیے وقف کیا گیا، یہ امداد ہے، یہ پہلی امت مسلمہ میں ہے کہ جو آپ نے مسلمانوں کے مفاد کے لیے جو ہے وہ اپنی خطیر رقم لگا کر، پانی بہت قیمتی وہاں پر ایک ضرورت
اس کو حل کر دیا۔ اللہ کے نبی آپ سے بہت خوش رہتے تھے۔ اسی طریقے سے غزوہ تبوک کے موقع پر ایک بہت بڑی طاقت کا مقابلہ تھا اہل ایمان کا، کہاں 1.5 لاکھ سے زائد کی فوج رومن امپائر اور ان کی سلطنت اس وقت کی سپر پاور، اور صحابہ اکرام 30,000 تھے، سواریوں کی قلت، پیسے کی قلت، افراد کی قلت، اتنی بڑی طاقت۔ اس وقت عثمان ابن عفان نے جو سونے کی صورت میں، جو نقدی کی صورت میں جو دیا تو دیا، اس کے علاوہ 1,000 سواریاں آپ نے اللہ کی راہ میں دیں، جس کے اندر 940 اونٹ اور 60 گھوڑے جس کے اندر تھے، اور وہ بھی زین اور پالان سمیت۔ گھوڑے کے اوپر جو زین ہوتی ہے کہ اب کی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، سواری بالکل تیار ہے، بس بیٹھنا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے۔ جو دیا آپ نے تو واپس نہیں لیا، جس کو ملا ملا۔ غزوہ بدر کے اندر آپ کی وصیت تھی کہ جتنے بھی بدری صحابہ حیات ہیں ان میں سے ہر ایک کو 100 دینار دیے جائیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جب سے میں ایمان لایا ہوں اس وقت سے لے کر کوئی جمعہ ایسا نہیں گیا جب میں نے کسی غلام یا کسی لونڈی کو آزاد نہیں کرایا۔ اب سوچئے کتنے احسانات ہیں۔ اور اگر کسی جمعہ یہ بات رہ گئی تو میں نے اس کو اگلے جمعہ میں 2 غلاموں کو آزاد کرایا، اپنے قبیلے کے لوگوں پر، مسکین، ضرورت مند، حاجت مند غلاموں پر، لونڈیوں پر، مسلمانوں کے اوپر۔ جب جب ضرورت پڑی آپ نے بڑے ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جب مسجد کی توسیع کا وقت آیا، جب جگہ کم پڑنے لگ گئی، اس وقت آپ نے اکیلے نے جو ہے وہ خطیر رقم کے ساتھ ادا کر کے جو ہے مسجد کی توسیع کے اندر اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کا رشتہ تھا، ذو النورین، 2 نور والے، یعنی آپ کی 2 بیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے نکاح میں تھیں۔ بڑے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن عفان کے بیان کیے تھے۔ یہ احسانات فردن بھی لوگوں پر تھے اور اجتماعی طور پر بھی تھے، اور اسلام کے لیے بھی آپ کی بڑی قربانیاں موجود تھیں، جس نے عثمان ابن عفان کے لیے لوگوں کے دلوں میں بڑی محبت پیدا کر دی تھی۔ سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے آخری رکوع کے اندر فرمایا جو ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اہل ایمان کے دل میں، لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا کرے گا۔ تو یہ تھا کہ عثمان ابن عفان کی جو ظالمانہ طور پر شہادت ہوئی تھی، ظالم لوگوں نے ایک مظلومانہ انداز کے اندر آپ کی جو شہادت ہوئی تھی کہ محاصرہ کیا گیا تھا کہ کھانے پینے کی کوئی چیز اندر جانے نہیں دی جا رہی تھی، ایک بلوا کر رکھا تھا، آپ کے اوپر بہتانات لگائے تھے، آپ کے اوپر تہمتیں لگائی تھیں، یہ ساری چیزوں سے صحابہ بہت دکھی تھے۔ اور جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ عثمان بن عفان کے جو قاتلین تھے اس کو لے کر ایک شدید جذبہ تھا، شدید جوش تھا، اس بات کو لے کر کہ آپ کی شہادت کا جو ہے وہ آپ کے قتل کا قصاص لیا جائے قاتلین سے۔ یہ کل ملا کر مطالبہ تھا، اور خلیفہ ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ اب اس کے علاوہ یہ باتیں ہم نے پڑھی، دوسری طرف جو ہے وہ دشمنان اسلام کا جو معاملہ تھا اس کے اندر آپ دیکھیے کہ ان کے دلوں کے اندر، ان کی سوچ کے اندر کئی طرح کی ناجائز تمنائیں ہیں جو پیدا ہو رہی تھیں، پنپ رہی تھی دلوں کے اندر، ناجائز تمنائیں دشمنان اسلام۔ اسی طریقے سے حاسدوں کے ذریعے سے کی جانے والی سازشیں، یہ سازشوں کا سلسلہ یہ تو اول دن سے رہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے تا ازل سے امروز، ابتدائی دن سے لے کر
اسلام کے ساتھ میں دشمنی، عداوت اور سازشیں، اس کا سلسلہ پہلے دن سے اللہ کے نبی کے زمانے سے چلتا رہا ہے۔ آج ہم کچھ دیکھیں گے بھی، جو واقعات یہاں ہو رہے تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی ہو رہے تھے، مگر ان دونوں واقعات کے ہونے میں نبی کے زمانے میں اور نبی کے نہ ہوتے ہوئے اس میں فرق کیا ہے، اس کو ڈیل کرنا غیر نبی کے زمانے میں کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نبی جب موجود ہے وہی کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی تھیں، اللہ کے نبی سے جو امت کو وابستگی تھی، تو اس اعتبار سے ایسے کچھ واقعات کو ہم کمپیریزن بھی ہمارے سامنے اس کا تقابل بھی آئے گا تاکہ ہمارے سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں تھیں کہ جو یہاں پر ہو رہی تھی اور پہلے نہ ہوئی تھی، اول دن سے سلسلہ جاری تھا اس کا۔ سازش کرنے والے الگ الگ لوگ رہے ہوں، مگر تھے اللہ کے نبی کے قتل کی سازشیں ہوئی، اللہ کے نبی کو مدینہ سے مکہ سے نکال دینے کی سازشیں ہوئی، کئی طرح کی سازشیں ہوئی۔ یہ تمام سازشیں صحابہ کرام کے ساتھ میں، خلفائے راشدین کے ساتھ میں یہ تمام کوششیں کی گئی۔ لہذا جو ہے وہ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا کا فتنہ، جو ایک خطرناک دشمنان اسلام کی فہرست کے اندر اللہ کے نبی کے بعد سر فہرست یہ آتا ہے، جس نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا اور ایسی ایسی سازشیں رچی، ایسے ایسی کانسپیریسیاں کی کہ اس کے اثرات بہت دور تک گئے، اور اس نے نہ صرف سازشیں کی بلکہ سازش کے مرکز بنائے۔ کوفہ ہو، عراق کے اندر ایران ہو، شام ہو، مصر ہو، ہر جگہ پر اس کے مراکز قائم کیے، اور یہاں سے جو ہے وہ جو اس نے فتنے قائم کیے تھے وہ برابر بہے چلے آتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ تمام کے تمام دشمنان اسلام کا باہم آپس میں اتحاد اور ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن۔ جب دشمنی کا فیکٹر کامن ہو تو ایک کہاوت ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ انسان اپنی دشمنی کو بھی فراموش کر دیتا ہے، کسی اور کی دشمنی میں اور دوستی کر لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ تمام کے تمام ایلیمنٹس جو تھے دشمنان اسلام کے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ معاونت بھی کر رہے تھے اور ایک دوسرے کا ساتھ اور طاقت بھی بن رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے قیامت سے پہلے بھی امت مسلمہ کے ساتھ اس طرح کی صورتحال ہونے کی پیشن گوئیاں کی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت امت کے اوپر ایسا آئے گا کہ تمام کے تمام دشمنان اسلام طاقتیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی معاونت کی، کوآپریشن کی، متحد ہونے کی، اور اس طریقے سے دعوت دیں گی جس طرح دسترخوان کے اوپر کھانا چن دیا جاتا ہے اور اس کے بعد بلایا آئیے، آپ بھی آئیے، آپ بھی آئیے، آپ بھی بیٹھیے، کم آئیے، آپ بھی بیٹھیے، سب کو جمع کیا جاتا ہے۔ یہ اس امت کے اوپر وقت آئے گا قیامت سے پہلے۔ ایسے صحابہ نے ایسے وقت کو جھیلا ہے، ڈیل کیا ہے، ہمارے لیے اس کے اندر رہنمائی ہے۔ یہ تمام باتیں اگر نہ ہوتی تو ہمارے لیے رہنمائی کہاں سے ہوتی کہ نبی جب بنفس نفیس موجود نہ ہو تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ ہم کہاں دیکھیں جب ہمارے سامنے اس طرح کے حالات ہوں۔ یہ اس لیے ہے اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر۔ تو اتنے بڑے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی قربانیاں ایسے ہی ہوتی نہیں، اللہ نے ہمارے لیے اس کے اندر سبق اور نصیحت رکھا ہے۔ لہذا اسی کے ساتھ ساتھ دیگر جو عوامل تھے اس کے اندر اچھا یہی تمام عوامل جتنے بھی صحابہ کرام کے درمیان باہمی نزاعات ہوئے ہیں، آپس میں ٹکراؤ ہوا ہے، اس کے اندر یہی فیکٹرز کام کرتے ہیں مسلسل۔ لہذا اس کے علاوہ جو دیگر عوامل تھے، جو نیو کمرز تھے اسلام کے اندر، اچھا اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی ہجرت کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا تو مکہ فتح ہونے کے بعد لوگ اسلام میں آ رہے تھے نبی کے زمانے میں، اور ان کا طرز عمل نبی کے ساتھ کیا تھا؟ سورہ حجرات میں اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ یہ اللہ کے نبی کے باہر کھڑے، گھر کے باہر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کو آواز دیتے تھے، یا محمد اخرج لینا معاذ اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا باہر آئیے، ہمیں آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا کہ نبی یہ اسلام لائے ہیں تو آپ کے اوپر احسان کر رہے ہیں اپنے اسلام کا. آپ ان سے کہیے کہ تم مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان مت دھرو, اللہ نے تم پر احسان دیا ہے کہ تمہیں اسلام کی توفیق دی ہے. ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں داخل ہوا ہے. نبی کے زمانے کی بات ہے, یہ قرآن میں آیات ہے. وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اے نبی یہ دیہاتی یہ بدو آ کر کہتے کہ ہم اسلام لائے ہیں, ایمان لائے ہیں. آپ ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ اسلام لائے ہو. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں داخل ہوا ہے. مگر اسی طرح اطاعت کرتے رہے اللہ اور اس کے رسول کی, اسلام پر عمل کرتے رہے, 5 وقت کی نماز پڑھتے رہے, رمضان کے روزے رکھتے رہے, زکوٰۃ ادا کرتے رہے, حج فرض ہوا کرتے رہے, تو اسلام ارکان اسلام پر عمل کرتے رہو گے, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ کاٹے گا نہیں. ہاں ایمان کا ذائقہ تم نے ابھی نہیں چکھا ہے. یہ نبی کے زمانے کی بات ہو رہی ہے, مکہ کے فتح ہونے کی بات. تو آپ سوچئے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں, اور یہ وقت وہ تھا کہ جب اللہ کے نبی کے 10 سال گزر گئے مدینہ کے, اس کے بعد ابو بکر صدیق کے 2.25 سال گزر گئے, 12.25 سال ہو گئے, عمر بن الخطاب کے 10 سال گزر گئے, 22.25 سال ہو گئے, عثمان ابن عفان کے 12 سال گزر گئے, 34 سال ہو گئے, اور یہ 36واں سال ہے علی بن ابی طالب کے زمانے میں. جتنے بھی نیو کمرز تھے اسلام کے اندر, یہ ایک اپنی جگہ سبجیکٹ ہے. کیا وجہ تھی کہ عمر بن الخطاب نے جب حج کر کے حجر اسود کو چوما تو بآواز بلند کہا کہ لوگوں سنو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو چوما تھا, اس لیے میں اس پتھر کو چومتا ہوں, ورنہ اے حجر اسود تیرے اندر کوئی نفع, تیرے اندر کوئی نقصان نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نیو کمر اسی کی عقیدت کے اندر اس کی عبادت کرنے لگ جائیں. کیونکہ عمر بن الخطاب ہی کے زمانے میں ایسا ہوا کہ جس جگہ کے اوپر بیعت ہوئی تھی, جس درخت کے نیچے, وہاں پر جب حج کے موسم میں لوگ آتے تھے تو اس کے نیچے عبادت کرنی شروع کر دی تھی, اس کو مقدس سمجھ کر. عمر بن الخطاب نے اس کو کٹوا دیا تھا. تو نیو کمرز کا معاملہ صحابہ کے زمانے میں بہترین دور کے اندر یہ تھا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ 36واں سال ہے یہ نیو کمرز جو اسلام کے اندر تھے, نو مسلم جو تھے. ظاہر سی بات ہے یہ ایک فیکٹر تھا. اس کے علاوہ جہالت کے اوپر مبنی دینداری. اللہ کے نبی نے کتنی ایسی روایتیں بیان کی ہیں کہ جس کے اندر عبادت بلا علم کے, جاہل عابد, عبادت گزار, رات رات بھر جاگنے والا, دن دن بھر روزے رکھنے والا, مگر جاہل علم سے. تو ظاہر سی بات ہے یہ علم کے بغیر جو ہے وہ دینداری, جہالت کے ساتھ دینداری, یہ ایک فیکٹر تھا. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ قبائلی جاہلی عصبیت, خاص طور سے علی بن ابی طالب نے اس کا ذکر کیا کہ یہ دوبارہ جاہلیت خود آئی ہے. یہ تو نبی کے زمانے میں بھی ہوا. ہر دور میں جو عربی زبان کا مقولہ ہے کل شیء یرجع الی اصلہ, ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. تو قبائلی عصبیت بیچ بیچ میں اٹھ کر جو ہے وہ اپنا رنگ دکھاتی رہی. اسلام نے جس کو ختم کیا تھا, جس کو جاہلیت کہا تھا, یاد کیجئے وہ وقت غزوہ بنو مریسی کے موقع کے اوپر ہوا یہ تھا کہ ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی, پانی کو لے کر تنازع ہو گیا. اس کے اندر عبداللہ ابن ابی اور اس کا ٹولہ بھی موجود تھا. اور پھر ہوا یہ کہ معاملہ اتنا بڑھ گیا آگے کہ سارے منافقین جو تھے اس گروہ جتھے میں شامل, نبی کے زمانے میں یہ لوگ اسلام اور مسلمان بن کر صحابہ کے گروہ میں شامل تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ منافقون میں ذکر کیا, اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. اے نبی یہ منافقین آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو, بات سچ ہے, شہادت دے رہے ہیں, اسلام کی کلمہ شہادت ادا کر رہے ہیں. لہذا جو ہے وہ یہ سارے منافقین جو تھے عبداللہ ابن ابی کے پاس گئے, کہا یہ ہو کیا رہا ہے. اس وقت عبداللہ ابن ابی نے کہا تھا یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے, تم ہی نے ان مہاجرین کو اپنے گھر دیے, اپنے ریوڑ کے اندر حصے دار بنایا, مکان میں حصے دار بنایا, کاروبار میں حصے دار بنایا. اب بہتر بات یہ ہے اس سے چھٹکارا چاہتے ہو تو مدینہ جب لوٹ جاؤ گے تو تم میں سے جو عزت والا ہے
جو عزت والا نہیں ہے اس کو اپنے گھر سے، جائیداد سے، پراپرٹی سارے سے الگ کر دے۔ بات صحابی رسول نے سن لی، نبی کو پہنچائی کہ ایسی ایسی بات کہی ہے، اس نے مکر گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے شہادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دلائل نازل کیے۔ تو یہاں پر اس وقت جو تنازع ہوا تھا، اس وقت نعرے لگائے گئے، اے فلاں قبیلہ، اے فلاں قبیلہ، قبیلے کے نام کے اوپر جمع کیا گیا۔ اور یہ ٹرائبل جو ریوائلری ہوتی ہے، تصادم بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ایسے اشعار پڑھتے تھے یہودی آ کر، جو اوس اور خزرج کے درمیان جو لڑائیاں ہوئی تھی اس کے اشعار پڑھتے تھے، تاکہ ان کے اندر وہ دوبارہ قبائلی عصبیت جو ہے وہ اس کے اندر اجاگر ہو جائے اور اسی بنیاد کے اوپر وہ ٹکرا جائیں۔ تو قبائلی عصبیت فیکٹر تھا، وہ سب کود آئی تھی۔ ایسے تمام کے تمام حالات موجود تھے جس کو ڈیل کرنا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جب مشن رک جائے، عثمان ابن عفان کے زمانے میں اسلام کی جو توسیع ہوتے 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 یورپ کے دروازے کھٹکھٹا دیے، ایشیا کے دور دراز مقامات تک اسلام پہنچ گیا، وہ جو ایکسٹینشن آف اسلام تھا وہ اسٹاپ ہو گیا۔ ایک مشن تھا، آگے بڑھ رہی تھی چیز، کام تھا، بزی تھے سب لوگ، مگر اب وہ ساری کے ساری قوتیں جو ہے وہ مرتکز ہو گئی باہم آپس کے اندر۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہ تمام اسباب کے علاوہ حالات مسلسل جو ہے وہ بگاڑ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اور ویسے بھی گزشتہ مرتبہ بھی ہم نے دیکھا کہ اسلام کی جو چکی کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی نے 30-33 سال کا ذکر کیا، جو علی بن ابی طالب تک آ کر اسٹاپ ہوتا ہے۔ اور اسی کو اللہ کے نبی نے خلفائے راشدین کے دور کو بہترین قرون اور اپنے بعد بہترین زمانہ قرار دیا۔ مگر ان بہترین زمانوں میں بھی ایسے حالات پیش آئے جو ہمیں نصیحت دیتے ہیں کہ ہمارا دور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہمارے اپنے زمانے کے حالات میں ہر انسان دیکھے کہ میرا اپنا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، مجھے اللہ کے نبی کے صحابہ سے میرے لیے کیا رہنمائی ہے۔ بہرحال صحابہ کرام کا موقف یہ تھا کہ عثمان بن عفان کے اوپر جتنے بھی الزامات بہتانات لگائے جا رہے تھے، اعتراضات اس کی بنیاد کے اوپر جو آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی تھی، صحابہ کرام نے عثمان بن عفان کا دفاع کیا اور انہیں بریر قرار دیا ان تمام تہمتوں سے اور ان تمام اعتراضات سے۔ افواہیں یہ ایک فیکٹر ہے بہت بڑا، اور لا علمی، دور اندیشی کا نہ ہونا۔ افواہیں اگر مسلسل گردش کرتی رہیں، مسلسل کانوں میں پڑتی رہے تو اچھا انسان اس افواہوں کو سچ سمجھنے لگتا ہے۔ واقعی میں کیا ہوا تھا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ کے اوپر جب بہتان لگا ہے، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، اس کے اندر آپ دیکھیے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، مصطح رضی اللہ عنہ، ایسے ایسے لوگ ان افواہوں سے متاثر ہوئے۔ اللہ نے سورہ نور کے اندر رہنمائی کی، افواہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کا اثر سادہ لوہ انسان اچھوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، مسلسل اگر گردش کرتی رہے تو آپ اندازہ کیجئے ہمارے اپنے زمانے میں سوشل میڈیا کے دور میں کتنی افواہیں پھیلتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اس سے مسلمان متاثر ہوتے ہیں، مگر ہمارے لیے رہنمائی ہے ان افواہوں کی صورت کے اندر اس طرح کی باتیں جب گردش کرتی ہے، ایک مومن کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ایسی خبروں کو جو ہے وہ سرکولیٹ کرتا رہے، فارورڈ کرتا رہے، رک جائے جب تک کہ اچھی طرح سے اس کی تحقیق نہ کر لے، کیونکہ اس سے بڑے بڑے فسادات ہو جاتے ہیں، بڑے نقصانات اس سے ہو جاتے ہیں۔ دشمنان اسلام سوچ سمجھ کر افواہوں کو سماج میں گردش دیتے ہیں، لہذا جو ہے وہ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ مسلسل حالات ٹکراؤ کی طرف جو ہے وہ آتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے۔ اب ایک نقطہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ اس واقعے پر غور کریں آپ۔ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ام ایمن کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی جایا کرتے تھے، آپ کی والدہ تھی، پرورش میں آپ نے بچپن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اہم رول ادا کیا تھا، تو اللہ کے نبی تیمارداری کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو اسی پر عمل کرتے ہوئے آپ دونوں جو ہے وہ چل پڑے کہ ام ایمن سے جا کر ملتے ہیں، ان کی تیمارداری کی جائے۔ جیسے ان دونوں کو دیکھا ام ایمن نے تو رونے لگی زارو قطار۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ وجہ بتاؤ کہ کیوں روتی ہو، کہ وجہ جان کر ہم روئیں، یا اگر آپ وجہ نہیں بتانے کو تیار ہو تو ہم روئیں گے اس لیے کہ آپ رو رہی ہو، کوئی وجہ تو ہے، ایسے ہی نہیں رو گیا۔ اور پھر ابو بکر صدیق نے یہ بھی کہا کہ کیا تم نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں جو اپنے نبی کو دیا ہے وہ اس دنیا کی زندگی سے بہتر ہے؟ آپ نے یہ گمان کیا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کے نہ ہونے کی وجہ سے اس غم اور صدمے میں آپ رو رہی؟ کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہی، میں جانتی ہوں کہ اس زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہترین زندگی اپنے نبی کو عطا کی ہے، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ وہی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں جتنی سازشیں فتنے ہوتے گئے، اللہ کی طرف سے خاص رہنمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ یہ اتنا بڑا نقصان تھا جس کو محسوس کرتے تھے صحابہ کرام کہ ابو بکر صدیق اور عمر بن الخطاب بھی زار و قطار رونے لگے۔ اس ایلیمنٹ کو، فیکٹر کو سمجھیے آپ۔ اس طرح کے حالات نبی کے زمانے میں بھی تھے، مگر آپ نے بھی ڈیل کیا، ایک نبی کا ڈیل کرنا اور ایک غیر نبی جس کے پاس وحی نہیں آ رہی ہے۔ یہ ساری باتیں اگر سمجھے بغیر ہم صرف واقعات کو پڑھیں گے تو وہی ہوگا جو آج ہمارے سماج کے اندر بہت سے لوگ بے راروی کا شکار ہوئے صحابہ کے معاملے میں۔ لہذا جو ہے وہ اب آئیے واقعے کی طرف، ان تمام فیکٹرز کو جاننے کے بعد ایک طرف آپ دیکھیے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مکہ سے واپس ہو رہی ہے مدینہ کی طرف، اور اس سفر کے دوران آپ کو خبر ملتی ہے عثمان بن عفان کی مظلومانہ طور پر شہادت کی۔ لہذا آپ مدینہ جانے کی بجائے پھر مکہ لوٹ جاتی ہیں۔ جب آپ مکہ لوٹتی ہیں تو حتیم کے اندر آپ پردے میں وہیں جو ہے وہ دعا ہے اور تنہائی اس کے اندر جو ہے وہ حتیم کے اندر ٹھہرتی ہیں۔ مکہ کے اندر یہ خبر پہنچ چکی ہے اور عائشہ صدیقہ کے گرد جو ہے وہ مسلمان جمع ہوتے ہیں اس واقعے کو لے کر، اس خبر کو لے کر کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، اور جو مکہ کے گورنر ہیں وہ بھی آپ کی واپسی کی وجہ پوچھتے ہیں، تو وجہ یہی بتاتی ہے کہ یہ خبر مجھے ملی اس لیے میں لوٹ آئی۔ مدینہ میں ہنگامہ خیز حالات تھے عثمان بن عفان کی شہادت کے بعد۔ تو یہاں پر ایک چیز جمع ہو رہی ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ یہ تمام کے تمام اہل ایمان، ان کا موقف یہ تھا کہ عثمان بن عفان کی جو شہادت ہے آپ کے قتل کا قصاص لیا جائے، یہ موقف ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک معاملہ مدینہ کے اندر ہو رہا ہے، اس کے اندر دو صحابہ کرام ہیں، طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی بن ابی طالب سے آپ دونوں سمیت کئی اہل ایمان ہیں جو مطالبہ کرتے ہیں قصاص کا، اور اس پر جو ہے وہ علی بن ابی طالب کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ میں ان کو کیسے پکڑوں، قاتلین عثمان کو، جبکہ یہ ہم پر قابو یافتہ ہے نہ کہ ہم ان کے اوپر قابو یافتہ۔ تمہارے جتنے غلام ہیں ان کی بڑی تعداد ان لوگوں کے ساتھ ہے، ایک مالک ہے اس کا غلام ہے، سوچئے سچویشن کیا چل رہی ہے، تمہارے جو غلام ہیں ان کی بڑی تعداد ان کے ساتھ ہے، قاتلین عثمان کے ساتھ۔ دوسری طرف جو ہے وہ سارے اطراف کے دیہاتی مدینہ میں جمع ہو چکے ہیں، اعرابی، وقالت الاعراب، یہ دیہاتی، یہ بدو آ کر کہتے ہیں، یہ سب مدینہ میں جمع ہو چکے ہیں،
اور یہ تمہارے درمیان رہ کر تمہیں جس طرح چاہتے ہیں مجبور کر دیتے ہیں، بلوا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن ابی، اس کے ایلیمنٹس جو چھوڑے ہوئے ہیں، سبائی فتنے کے، بلوائیوں کے فتنے، ان کے ایلیمنٹس، وہ سارے کے سارے جمع ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کر رہے ہیں۔ لہذا اسی طریقے سے تم جانتے ہو کہ جاہلیت کے سے حالات دوبارہ پیدا ہو گئے ہیں۔ کیا کہا تھا نبی نے اس وقت؟ جب جب اس طریقے سے قبیلوں کو پکارا گیا ہے، نام لے لے کر قبیلوں کو پکارا گیا، اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ جمع کیا، انصار کو، مہاجرین کو جمع کیا ایک کمرے کے اندر۔ اور جب جب اللہ کے نبی کا یہ مکالمہ ضرور ملتا ہے کہ یہ جاہلیت کی پکار کس نے لگائی ہے، علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ جاہلیت کے وہ حالات پھر دوبارہ پیدا ہو گئے ہیں، پھر اس طرح کے حالات جو ہے وہ آگے ہی۔ اگر اس وقت حرکت دی گئی تو اس وقت مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ دو گروہ ہیں، اور جو مخالفین اسلام ہے اس کا ایک گروہ ہے۔ یہ تین زبردست طاقتیں ہیں جو اس وقت مدینہ میں موجود ہیں، اور خانہ جنگی سول وار کے پورے امکانات ہیں۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو آپ لوگوں کی طرح فکر کرتا ہے، جو لوگ علی بن ابی طالب سے قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے عثمان بن عفان کی، لہذا جو ہے وہ ایک گروہ وہ ہے جو آپ کی طرح سے فکر رکھتا ہے، وہ ایک طاقت ہے۔ دوسری طرف ایک وہ گروہ ہے جو آپ کی فکر کے خلاف ہے، یعنی وہ عثمان بن عفان کی شہادت کے اندر، انہیں قتل کیے جانے کے اندر شامل ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ قصاص کا عمل نافذ ہو جائے، وہ سارے کے سارے اس زد کے اندر آ جائیں گے، ان کے معاونین آ جائیں گے، ان کو معاونت اور کوآپریٹ کرنے والے آ جائیں گے۔ ایک بالکل تمہارے خلاف گروہ ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ قصاص کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کے علاوہ ایک ایسی جماعت بھی ہے جو دونوں کی حمایت سے بری ہے، اور وہ انتظار کے پہلو کو اپنے پیش نظر رکھے ہوئے ہے کہ جس وقت حالات پوری طریقے سے ہمارے قابو میں آ جائیں گے، گرفت میں آ جائیں گے، اس وقت قصاص کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ فقہا نے اقدام کو لے کر جو اصول بیان کیے ہیں، ان میں اولین اصولوں میں سے یہ اصول بھی ہے، اولین اصولوں میں سے کہ جو صاحب الرائے ہیں، جو ذمہ داران ہیں، وہ اس بات کو یقینی بنائیں، وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اقدام کرنے سے پہلے انہیں یقین ہو جائے کہ اگر اقدام کیا جائے تو ایسی صورت کے اندر فتح یقیناً ہوگی اور ڈیمیج نہیں ہوگا۔ اقدام سے پہلے اس کا جائزہ لینا، تو ظاہر سی بات ہے جو عہدے کے اوپر ہوتا ہے اس کو اس بات کی فکر ہوتی ہے ڈیمیج اور نقصان نہ ہو۔ تو ایک گروہ وہ ہے جو منتظر ہے کہ پوری طریقے سے کنٹرول جب ہمارے ہاتھ میں آ جائے اس کے بعد ہم اس کا قصاص لیں۔ اس اعتبار سے تمام صحابہ کی جماعت وہ اس بات پر متفق تھی کہ عثمان بن عفان کا جو قصاص ہے وہ ضرور لیا جائے، ضرور لیا جائے، مگر ایک ہے کہ فوری طور پر ایک گروہ یہ تھا، اور ایک یہ ہے کہ انتظار کیا جائے اس وقت کا کہ جب پوری طریقے سے ہمارے سامنے جو ہے وہ اختیارات ہوں، ہمارے سامنے پوری طریقے سے ہم قابو یافتہ ہوں، اس وقت لیا جائے۔ یہ ہے تمام کے تمام جو بڑھتے ہوئے حالات اور اندر کی سچویشن۔ لہذا جہاں تک طلحہ اور زبیر کا موقف تھا، انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب سے قصاص کا مطالبہ کیا، عثمان بن عفان کے قصاص کا۔ علی بن ابی طالب نے کہا کہ بھائیو، جس چیز سے تم واقف ہو میں بھی اس سے واقف ہوں، میں اس سے انجان ہوں ایسا نہیں ہے، مجھے بھی پتا ہے سب کچھ جو تمہیں پتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ یہاں پر حالات جو ہے وہ ایسے ہیں کہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم اس کے لیے انتظار کریں، اس طاقت کو جو مدینہ میں جمع ہے اس کو منتشر کریں، ان کی معاونت کرنے والی، ان کو سپورٹ کرنے والی طاقتیں مدینہ کے باہر بھی ہیں، تو ہم اس وقت کا انتظار کریں۔ لہذا اب ہوا یہ کہ قصاص اور عدم قصاص کو لے کر، فوری طور پر اور بعد کو لے کر، یہی معاملہ ہے جو یہاں پر نزاع کا عنوان بنا، اور کئی بار اس کو لے کر اتفاق بھی ہوا کہ ہاں ٹھیک ہے
مگر پھر حالات بگڑ گئے، اور پھر یہ ریزن، یہ فیکٹر آپ ہر جگہ دیکھیں گے کہ یہ دشمنان اسلام نے جب کبھی مسلمانوں کے درمیان تنازع کے بعد مصالحت ہوتی بھی دیکھی تو اس کو بگاڑنے کے لیے اپنی بھرپور طاقت لگا دی کہ یہ مصالحت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جنگ جمل میں بھی ہوا، یہ جنگ صفین میں بھی ہوا، یہ کربلا کے اندر بھی ہوا، ہر جگہ پر یہ ہوا جب صلح کی بات ہوئی۔ اور جب اللہ کے نبی نے ایک پیشن گوئی کی تھی اپنے نواسے حسن رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اس بیٹے کے ذریعے سے، میرے اس نواسے کے ذریعے سے امت مسلمہ کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرے گا، اور وہ سال امت مسلمہ کے اجماع کا اور اتحاد کا سال کہلائے گا۔ جس وقت حسن رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ بات چیت کی، مصالحت ہو گئی، جنگ کے خطرات ٹل گئے، اس وقت جو ہے وہ حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں کس طرح کا سلوک کیا تھا ان لوگوں نے جو انہی ایلیمنٹس میں سے تھے، گریبان تک پکڑ لیا تھا ان کا کہ آپ نے کمپرومائز کیا کیوں، مصالحت کیوں کی۔ اس فیکٹر کو یاد رکھیے، یہ ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے گا۔ لہذا جو ہے وہ کئی بار اس وقت جو ہے وہ مصالحت ہوئی، طلحہ ہے، زبیر ہے، علی بن ابی طالب ہے، صحابہ کرام ہیں۔ لہذا جو ہے وہ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ علی بن ابی طالب نے جب شدید مطالبہ ہوا تو ایک سینیریو لوگوں کے سامنے آ جائے، اس کے لیے آپ نے لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا۔ اس کے اندر آپ نے کہا کہ جو بھی غلام اپنے آقا کے پاس نہیں لوٹے گا، جو غلام اپنے آقا کے پاس نہیں لوٹے گا، اور جو عربی، جو بدو اپنے اپنے علاقے کو نہیں لوٹے گا تو میں اس سے بری ہوں۔ فوری طور پر ایک ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی، اور یہاں پر جتنے بھی عثمان رضی اللہ عنہ کے جو قاتلین تھے وہ سب سمجھ گئے کہ یہ ہماری طاقت کو منتشر کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے فوراً جنگ کے حالات مدینہ کے اندر بھڑکانا شروع کر دیا، اور سختی کے ساتھ سب کو روکا کہ کوئی مدینہ چھوڑ کر جائے گا نہیں۔ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ تمام کے تمام جو ہے وہ معاملات ریئیکشن کے طور پر جب سامنے آئے تو طلحہ، زبیر اور وہ لوگ جو قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے، علی بن ابی طالب اپنے کمرے میں گئے، یہ پیچھے سے آتے ہیں تو اس کے بعد علی بن ابی طالب کہتے ہیں جاؤ دیکھو باہر جا کر کہ قصاص کے بدلے کا جو مطالبہ تمہارا تھا وہ تمہارے حوالے ہے، تمہارا مطالبہ تھا یہ تمہارے حوالے ہے۔ اس طرح کے حالات تھے، اور ان حالات میں خلیفہ ہے کہ مسلمانوں میں باہم ٹکراؤ کی صورتحال پیدا نہ ہو۔ بہرحال طلحہ اور زبیر علی بن ابی طالب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان حالات کو آپ قابو کریں یا پھر ہمیں اجازت دیں کہ ہم مکہ چلے جائیں۔ علی بن ابی طالب نے آپ کو مکہ جانے کی اجازت دی۔ اب دیکھیے ہم بہت ہی جو لینڈ مارکس ہیں، جو اہم ٹرننگ پوائنٹس ہیں، سب اسی کو دیکھ رہے ہیں، ورنہ صرف اسی کی تفصیلات میں اتنا وقت گزر جائے گا جنگ جمل کی، ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے۔ صرف سوال یہ ہے کہ علی بن ابی طالب نے اجازت کیوں دی؟ اگر آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ جنگ کے ارادے سے جا رہے ہیں، اس قصاص کے معاملے کو لے کر جا رہے ہیں، تو اجازت نہیں تھی۔ اب اس اسٹیٹمنٹ کے بعد آپ کے اجازت دینے کے درمیان ایسی کون سی انڈرسٹینڈنگ تھی طلحہ، زبیر اور علی بن ابی طالب کے پاس؟ وہ جو ذوق اور شوق رکھنے والا ہے وہ خوشاچینی کرے، جستجو کرے۔ لہذا جو ہے وہ اس کے علاوہ آپ نے اس سے پہلے علی بن ابی طالب سے اجازت مانگی اس مکہ جانے کے مطالبے سے پہلے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے علی بن ابی طالب کو مشورہ دیا کہ آپ مجھے بصرہ جانے کی یا بصرہ جانے کی اجازت دیں، کہ یہ مانتے نہیں بلوائی قاتلین عثمان، یہ جتنے فتنے یہ ماننے کو تیار نہیں، مجھے آپ اجازت دیں کہ میں بصرہ جاؤں اور وہاں سے کمر ایک قوت کو لے کر مدینہ کی طرف آؤں۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں کوفہ جاؤں
और वहां से कमक को लेकर जो है वो मदीना की तरफ आऊं। बहरहाल आपने दोनों की इस मशवरे को कबूल नहीं किया और कहा कि नहीं, आप इंतजार करो हालात के बेहतर होने का, क्योंकि इस कमक के आने का मतलब यह है कि टकराव की सूरत हाल। बहरहाल जो है वो अली इब्न अबी तालिब की जानिब से उन्हें न बुसरा जाने की इजाजत मिली, ना ही कूफा जाने की इजाजत मिली। तो बाद उसके ये है कि 4 महीने गुजर चुके थे उस्मान इब्न अफ्फान की शहादत को, मक्का जाने की इजाजत मांगी, अली इब्न अबी तालिब ने आप दोनों को इजाजत दी। और उसके बाद जब आप दोनों मदीना आते हैं तो पहले ही आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के अतराफ वो लोग जो उस्मान इब्न अफ्फान की शहादत का किसास लेने का मुतालबा कर रहे थे, तलहा और जुबैर के आने के बाद इसको और कुव्वत मिली। लिहाजा इसके बाद जो है वो आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा और उस्मान इब्न अफ्फान की शहादत का किसास लेने वालों की कुव्वत बुसरा की तरफ बढ़ती है। और यहां पर वो लोग जो उस्मान इब्न अफ्फान की शहादत के अंदर मुलविस हैं, साजिशें रचने वाले, ऐसे 700 अफराद वो निकल आते हैं। इधर आमना सामना होता है, तलहा और जुबैर यहां पर उन्हें फतेहयाबी मिलती है। इस फतेह का रिएक्शन ये होता है, इसका रद्द अमल ये होता है, फतेह हुई है और लोग इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। अब उस वक्त जो है वो जो गवर्नर हैं बुसरा के, वो जो है वो उस्मान बिन हनीफ, इनसे पहले मकालमा होता है, गुफ्तगू होती है, मगर वो कहते हैं कि हम इनके खिलाफ आपको इजाजत नहीं दे सकते जब तक कि अली इब्न अबी तालिब उनकी तरफ से इजाजत न मिले या अली इब्न अबी तालिब खलीफतुल मुस्लिमीन बुसरा न पहुंच जाएं। मगर ये सब होने से पहले ये मामला हुआ और उसके बाद जो है वो मजीद और कुव्वत जो है वो इसको मिली। अब उसके बाद जो है वो अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु 10,000 लोगों के साथ मदीना से बुसरा की तरफ चलते हैं। इधर से आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के साथ 6,000 अफराद हैं। और इस तरीके से जो है वो मामला ये होता है कि इस मार्के के होने से पहले अली इब्न अबी तालिब मिक़दाद रजी अल्लाह अन्हु, काका बिन अम्र रजी अल्लाह अन्हु और उधर से तलहा रजी अल्लाह अन्हु, जुबैर रजी अल्लाह अन्हु मुसालिहत के लिए, बातचीत के लिए कि ये नौबत ना आए, एक वफद दोनों तरफ से आकर गुफ्तगू होती है। इत्तेफाक होता है कि ठीक है, इंतजार किया जाए कुव्वत का कि इन कातिलीन उस्मान से क़िसास लिया जाए। इत्तेफाक होकर वो अपने अपने मकामात पर चले जाते हैं। बलवाई इब्न सबा के साजिशी जो उस्मान इब्न अफ्फान के कत्ल में शामिल थे, दुश्मन सारे एलिमेंट इस बात को लेकर परेशान हो जाते हैं और रात के अंधेरे के अंदर ढांचे बांधकर इधर से तीर चलाए जाते हैं अली इब्न अबी तालिब के गिरोह से। ये फितना परवर लोग, यहां पर यह बात होती है कि ये मुसालत होने के बाद में ये तीर अंदाजी हुई है, जवाबन तीर अंदाजी होती है, नतीजे के अंदर ये जंग जमल होती है, सहाबा इकराम की भी शहादत इसके अंदर होती है। फिर उसके बाद इस जंग को रोक दिया जाता है। अली इब्न अबी तालिब खुद रजी अल्लाह अन्हु पूरे एहतमाम के साथ एक लंबे जो है वो रास्ते तक आयशा सिद्दीका को बहिफाजत जो है वो छोड़ने के लिए निकलते हैं। उसके साथ साथ जो है फिर आपके मक्का पहुंचने तक का हिफाजती इंतजाम के साथ में जो है वो आप मक्का पहुंचाते हैं। लिहाजा जो है वो एक अपनी जगह पर बाब है। इसके दरमियान बहुत सी तफसीलात हैं, मगर हमने इन तमाम के तमाम एलिमेंट्स के साथ, फैक्टर्स के साथ में देखा है, तो जाहिर सी बात है कि हमें मालूम होता है और हमें कुरान और अहादीस की जो रहनुमाई है इस मामले को लेकर वो भी हमारे सामने है। तो एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि ऐसे तमाम अनादीन, और इत्तेफाक हम इसको नहीं कह सकते, हर चीज अल्लाह की मर्जी और मसलियत से होती है। एक ऐसे दौर में हम दाखिल होने वाले हैं कि जब मुहर्रम का महीना उसकी शुरुआत हो जाएगी तो एक पूरी दुनिया के अंदर एक तूफान बदतमीजी सहाबा के खिलाफ
اس کا ایک طوفان اٹھنے لگتا ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہر آنے والی کلپ کو، کسی طرح کی کسی چیز کو باحتیاط جو ہے وہ اس کو دیکھنے کے معاملے میں بھی، فارورڈ کرنے کے معاملے میں بھی احتیاط برتیں۔ صحابہ کرام کا معاملہ بڑا نازک ہے، اللہ نے ان کو سند دی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہم نے ابتدا میں دیکھا مومنوں میں آپس میں تنازع ہو سکتا ہے، ایسی صورتحال میں ایک مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ ہم نے سنا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ہم نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو جنتی دنیا میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، ناراض رہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ پل صراط کے پار کرنے کے بعد ان کی ناراضگی کو نکال دے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو لہذا اس سوال کو لے کر ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام آپس میں لڑے، ایک دوسروں کی تلواروں کی زد میں آئے۔ لہذا جو ہے وہ اس میں ہمیں ہمیشہ اس کو لے کر ایک مومن ہونے کے ناطے اس کا ہمیں غم ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں حسن ظن ہونا چاہیے صحابہ کو لے کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔